الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 122۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا وہ انسان جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندگی دی۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور بنایا اس کے لیے نور، چلتا ہے اس نور کے ساتھ لوگوں میں۔ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے۔ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، نہیں وہ نکلنے والا ان اندھیروں سے۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح مزین کر دیا گیا کافروں کے لیے جو وہ عمل کرتے تھے۔ مردہ سے مراد کافر ہے، بے دین مشرک، اور زندہ سے مراد مومن موحد۔ جس طرح مردہ اور زندہ برابر نہیں، دنیا میں کسی کے نزدیک بھی کسی لغت کے اندر بھی یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اسی طرح کافر اور مومن یہ بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کمم ماسلہ یہ زائد ہے کیونکہ کاف بھی تشبیہ کے لیے، پھر اگر ماسلہ اسی کی تاکید ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اسی طرح کیا ہم نے ہر بستی میں اس بستی کے مجرموں کو بڑا بنا دیا۔ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ مکر کرے اس کے اندر، اپنی چالیں چلیں۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، نہیں وہ مکر کرتے، چالیں چلتے مگر اپنے ہی نفسوں کے ساتھ، اور ان کو شعور نہیں ہے۔ اکابر اکبر کی جمع ہے، مجرمیہا اصل میں مجرمینہ تھا، تو ہاض میر کی طرف اضافت کی وجہ سے نون اعرابی گرا ہے، تو اکابر یہ مضاف، مجرمیہ یہ مضاف الیہ مضاف ہے، تو ترجمہ اسی کے اعتبار سے ہوگا بستی کے مجرموں کو بڑا بنایا، بستی کے مجرموں کو بڑا بنایا۔ اسی طرح بنایا ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو بڑا۔ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ لِيَمْكُرُوا کا لام و عاقبت کا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے اندر خوب مکر فریب اور اپنے دھوکے فراڈ کرے۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، نہیں مکر کرتے وہ مگر اپنے ہی نفسوں کے ساتھ۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور نہیں ہے۔ کسی بستی کے اندر جو چودھری اور وڈیرے اور بڑے ہوتے ہیں ان کو اللہ پہ خوب موقع دیتا ہے، ان کی رسی خوب ڈھیلی کرتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سرکشیاں بغاوتیں کر لیں، اور عوام کو بھی ڈھیل ہوتی ہے کہ وہ ان کے اشاروں پر خوب ان کی اطاعت کر کے اپنی گمراہی میں مشغول ہو جائے۔ پھر ایک ہی بار اللہ کی طرف سے گرفت آتی ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب آئی ان کے پاس کوئی نشانی،
قالوا لن نؤمن، تو کہنے لگے ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، حتی نؤت مثل ما اوتی رسول اللہ، یا تک کہ ہمیں بھی دی جائے اسی کی مثل جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی۔ کہ اس کو پاس وحی آتی ہے، یہ معجزات ہوتے تو ہمارے پاس کیوں نہیں؟ ہمارے پاس بھی آئے، یہ کہ ہم سے بہت ہے، نہ اس کے پاس کوئی مال، نہ کی دولت، نہ کی اور ہمارے ساتھ کتنی برادری، کتنا خاندان، کتنی ہمارے حواری، تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ ہمارے پاس آئے، اسپیشل اللہ کے فرشتے آئے جس کے اندر لکھا ہوا اللہ کی طرف سے خط، ہمیں لیٹر آئے جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ چودھری صاحب فلاں کو میں نے نبی بنا دیا، برائے مہربانی اس کی بات مان، تسلیم کر، تو پھر تو ہم کوئی غور کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیا آرام سے بیٹھے بیٹھے نبی بن بیٹھا ہے؟ ایسے نہیں ہم مانتے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب بھی آئی ان کے پاس کوئی نشانی بھی، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، تو کہنے لگے ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، جہاں تک کہ ہمیں بھی دیا جائے اسی کی مثل جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ رسول اللہ یہ استہزاء کے طور پر کہا، ورنہ وہ تو اللہ کے رسول مانتے ہی نہ تھے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، جواب یہ دیا کہ اللہ خوب جانتا ہے جہاں کرتا ہے اپنی رسالت۔ نبوت و رسالت یہ وحبی چیز ہے، یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ انسان محنت کر کے، کوشش کر کے، عبادت ریاضت کر کے اس کو حاصل کرے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ تو یہ عطا کرنے میں اللہ تعالیٰ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ جس کو پسند کرے یہ دیتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے جہاں کرتا ہے اپنی رسالت کو۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید، عنقریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے ذلت اللہ کی ہاں، وعذاب شدید، اور سخت عذاب بھی، بما کانوا یمکرون، جو وہ مکر کرتے تھے۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، بس جس سے اللہ ارادہ کرے کہ اس کی رہنمائی کرے، اس کو ہدایت دے، تو کھول دیتا اس کا سینہ اسلام کے لیے۔ رسالت کی طرح ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے رسالت اللہ جس کو چاہتا دیتا ہے، یہ انتخاب اللہ کا ہے، تو ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے نظام عدل کے مطابق جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ حق کو قبول کرنے کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کی بد نیتی کی وجہ سے اس کے عقیدے، سوچ فکر کے باطل ہونے کی وجہ سے ہدایت اللہ نے نہیں دینی، تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ تنگی کیسے؟ جیسے آگے بیان کیا کہ جیسے کوئی سخت چڑھائی پر چڑھے، اونچے پہاڑ پر چڑھے تھے، بڑا مشکل اس پر چڑھنا، پھر پہاڑ کے اوپر جیسے وہ بلندی پر چڑھتا جائے گا، ایک تو چڑھائی مشکل ہوتی ہے، دوسرا اوپر آکسیجن کم ہوتی ہے، جیسے بلندی پر جائے گا آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے تو دم اس کا گھٹنے لگتا ہے۔ تو مشکل گھاٹی پر چڑھنا بھی ہے، آکسیجن بھی کم ہے، دم اس کا گھٹتا جا رہا ہے، آخر کرتے کرتے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تعاون مدد کرنے کے لیے کوئی نہ تھا، آکسیجن کی کمی ہوگی، وہیں اس کی زندگی کی شام ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگ ہدایت سے اتنے دور ہدایت کی بات سن کر دل میں کڑتے رہتے ہیں، تنگ ہوتے رہتے ہیں۔ پہلے صرف کڑتے تھے، پھر زبان سے اس کے بارے میں کوئی بات کرنی شروع کر دی، پھر عملی طور پر اسلامی تعلیم اور نظام کو روکنے کی کوشش کی، کرتے 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 اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ایمان کی کوئی شعاب ان کے دلوں میں نہیں رہتی، بالکل ایمان خارج ہو جاتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرے ہدایت دینے کا، کھول دیتا اس کا یہ سینہ اسلام کے لیے۔
ومن یرد ان یضلہ، جس کو وہ گمراہ کرنے کا ارادہ کرے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، کر دیتا اس کے سینے کو تنگ اور گھٹا ہوا، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ چڑھتا جا رہا ہے آسمان کی طرف، جس طرح آسمان پر چڑھنا انتہائی دشوار اس کے لیے ایسا ہو جاتا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ یہ نجاست، گمراہی کی نجاست ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ تیرے رب کا راستہ جو بالکل سیدھا ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ کھول کھول کر بیان کر دی ہم نے آیات نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، انہی کے لیے ہے سلامتی کے گھر ان کے رب کے ہاں۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہی ان کا مددگار ہے بسبب اس کے جو عمل کرتے تھے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یاد کرو جس دن اکٹھا کرے گا ان تمام کو، یقول لہم، پھر ان کو کہے گا، یقول لہم مقدر ہوگا، یاد کرو جس دن ان تمام کو اکٹھا کرے گا اور وہ کہے گا یا معاشر الجن، اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تحقیق بہت زیادہ کیا تم نے جن انسانوں میں سے، انسانوں میں سے بہت سارے لوگوں سے تم نے بہت فائدے اٹھائے۔ اس جگہ جنات سے مراد شیاطین جن ہیں، ان کا بہت سے انسانوں کو اپنا بنا لینے سے مراد انہیں گمراہ کر کے اپنے راستے پر چلا لینا، لگا لینا ہے۔ انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانا کہ جھوٹی خبریں دے کر علم غیب کا دعویٰ کر دینا، فلاں کی چوری کی چیز فلاں پڑی ہے، فلاں کی گم شدہ چیز فلاں جگہ پڑی ہے، مجھے ایک جن بتلا گیا، میں نے جن کو قابو کیا ہوا ہے، اس طرح جھوٹی موٹی خبریں سنا کر ان کا مال بٹورنا۔ قد استکثرتم من الانس، تحقیق بہت زیادہ تم نے فائدہ اٹھایا انسانوں سے۔ وقال اولیاء من الانس، اور کہیں گے ان کے جو چیلے بنے ہوئے تھے انسانوں میں سے، ان شیاطین کے جنات کے جو دوست تھے انسانوں میں سے، وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے رب ہمارے فائدہ اٹھایا ہم نے ہمارے بعض نے بعض سے، باقی ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، یہ ہم ان کی بات مانتے تھے، جو یہ غلط الٹے سیدھے کام کہتے تھے ہم کرتے تھے، یہ ہمیں کوئی تھوڑے بہت فوائد دے دیتے تھے۔ وَبَلَغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور پہنچ گئے ہم اس مدت کو جو تو نے مدت ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ دنیا کے اندر ہم ایک دوسرے سے فائدے اٹھاتے رہے، جنات ہم سے اٹھاتے رہے، ہم ان سے کو فائدہ پہنچاتے رہے، یہاں تک مدت زندگی پوری ہوگی۔ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اللہ فرمائے گا آگ ٹھکانا ہے تمہارا، ہمیشہ رہو گے اس کے اندر مگر جو اللہ چاہے گا۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب بڑی حکمتوں والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، الامر مبتدا محذوف، کذالک اس کی خبر، بات ایسی ہے جیسے ہم نے بتلا دی۔ نولی بعض الظالمین بعضا، دوست بنا دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض کا، بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ کماتے ہیں۔ ظالم لوگ خواہ انسان ہوں یہ انسان ہو جن ہوں، ظالموں کا ظالموں کے ساتھ ربط و تعلق، چوروں کا چوروں کے ساتھ، ڈاکوؤں کا ڈاکوؤں کے ساتھ، اور اسی طرح باقی دو نمبری لوگوں کا دو نمبریوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ مل جل کر وہ تمام کے تمام یہ کارروائیاں کرتے ہیں اور حصے آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طرح ظالم قسم کے جو جنات اور انسان ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے فائدے اٹھاتے رہتے ہیں۔ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا نہ آئے تھے تمہارے پر رسول تمہیں میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو پڑھ پڑھ کر سناتے تھے تمہیں میری آیات، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور ڈراتے رہے تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ تم پوری زندگی بغاوت اور سرکشی کی زندگی گزارتے رہے، میرے احکام کی نافرمانی، تو کیا میرے پیغمبر تمہارے پاس نہیں آئے تھے تمہیں یہ تمہارے اس انجام سے ڈراتے؟ الم یاتکم رسل منکم،
منکم سمرا تمہارے مجموعے میں سے، جنوں اور انسانوں کے مجموعے میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ رسول جو ہے نبی اور رسول یہ صرف انسانوں میں سے آئے ہیں، اور انسانوں میں سے صرف مردوں میں سے، جنوں میں سے رسول کا آنا ثابت نہیں ہے۔ تو منکم یا تو تمہارا دونوں کا مجموعہ اس اعتبار سے کہا، یا اس اعتبار سے کہا کہ تغلیب کے طور پر تغلیباً کہا ہے، ورنہ رسول جو ہیں وہ انسانوں میں سے ہیں، البتہ جنوں میں سے دائی ضرور تھے، جو نیک جن ہیں، مسلمان جو صالح جن ہیں، وہ انبیاء سے، انبیاء کے جو جانشین علماء ان سے دین سیکھ کر، دین سمجھ کر آگے اپنی قوم کو جا کر سمجھاتے تھے۔ یہ تک سورہ احقاف کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اور سورہ جن کے اندر بھی کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن سنا اور جا کر اپنی قوم کو وہ سنایا اور سمجھانے لگے۔ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ یقصون، یہ مضارع ہے لیکن ماضی کے معنی میں، اس کے اندر استمرار پیدا کرنے کے لیے کہ صرف انہوں نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ لگاتار زندگی بھر میں یہ بتلاتے رہے، سمجھاتے رہے۔ یقصون علیکم آیات وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، جو پڑھ کر سناتے رہے تمہیں میری آیات، اور بار بار ڈراتے رہے تم کو تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ قالوا شہدنا، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہ قالوا ماضی مضارع کے معنی میں تحقیق وقوع کے لیے، تحقیق وقوع کا معنی ہوتا ہے کہ زمانہ ماضی جو ہے اس کے اندر جو کام ہوا تھا اس کا یقین ہوتا ہے، تو جو مستقبل کے اندر ہوتا ہے اس کا تردد ہوتا ہے۔ مثلا اب جو کام آپ کر چکے ہیں، مثلا سحری آپ نے کی ہے اس میں یقین ہے، جو صبح کی نماز آپ نے پڑھی ہے اس میں یقین ہے، لیکن ظہر کی نماز پڑھیں گے نصیب ہوگی نہیں اس میں تردد ہے، افطاری کریں گے نہیں اس میں تردد ہے۔ تو یہ زمانے ماضی میں کی ہوئی بات اس میں یقین ہوتا ہے۔ تو قرآن کی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی وہ اتنی یقینی ہیں، اتنی یقینی ہیں، ایسے کہ جیسے ہو چکی ہیں، اگرچہ وہ قیامت کو ہوں گی، پتہ نہیں کب، کتنے عرصے بعد قیامت آ گئی، کب حشر نشر ہوگا، ہونی اس وقت ہے، لیکن ان کا یہ ہونا اتنا یقینی جیسے ہو ہی چکی۔ یہ اس لیے مستقبل کی جو قیامت کی جو خبریں ان کو صیغہ ماضی سے بیان کیا گیا ہے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے کہ ہم اقرار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں اپنے نفسوں کے خلاف، نفسوں کے خلاف گواہی دینے سے اقرار کرنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ وغرتهم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں رکھا ان کو دنیاوی زندگی نے۔ وشہدوا علی انفسہم، دوبارہ پھر سنو، وہ شہادت پھر دیں گے اپنے نفسوں پر، اپنوں کے نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، بے شک وہی تھے انکار کرنے والے۔ خود مان لیں گے، ابتدا کے اندر جھوٹ موٹ بولنے کی کوشش کریں گے کہ شاید ہمارا تکا چل ہی جائے، لیکن جب عذاب بول بول کر بتلائیں گے، فرشتے بتلائیں گے، نامہ اعمال کی پوری سی ڈی سامنے چل رہی ہوگی، زمان اور جگہ ان کو بتلائیں گے، تو کیسے انکار کریں گے؟ پھر خود اعتراف کریں گے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، یہ اس لیے کہ نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو، یعنی بستی والوں کو ان کے ظلم کے ساتھ، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اس حال میں اس کے رہنے والے غافل ہوں۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ کسی قوم کو بغیر سمجھانے کے، بغیر بتلانے کے ان کو اللہ ہلاک نہیں کرتا۔ ہلاکت سے پہلے ان کی طرف انبیاء یا انبیاء کی تعلیمات ان تک پہنچائی جاتی ہیں، بار بار آتی ہیں، جب انکار کرتی ہیں اللہ کی طرف سے گرفت تب آتی ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ان میں سے ہر ایک کے لیے درجات ہیں جو انہوں نے عمل کیے۔ وَلِكُلٍّ تنوین تا عوض کی، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ، ہر ایک کے لیے، آئے ہر ایک سے مراد ہوگا عامل، ہر عامل کے لیے، ہم ہر عامل کے لیے درجات مما عملوا، جو اس نے عمل کیے،
وما ربک بغافل عما یعملون، اور نہیں ہے تیرا رب غافل جو وہ عمل کرتے رہے۔ وربک الغنی ذو الرحمہ، تیرا رب ہی غنی ہے جو رحمت والا ہے۔ ربو کا مبتدا، الغنی جو خبر، تو خبر بھی معرفہ ہے، تو جب مبتدا خبر دونوں ہی معرفہ ہوں تو اس وقت اس کے اندر بڑی تاکید ہوتی ہے۔ تو کیا اس لیے مانا کیا تیرا رب ہی غنی ہے اور وہی صرف رحمت والا ہے، باقی کوئی غنی نہیں، سب اس کے محتاج، فرشتے بھی، جنات بھی، نبی بھی، ولی بھی، سب اس کے محتاج، غنی صرف وہی، ذو الرحمہ رحمت کرنے والا وہی، باقی سب رحمت لینے والے، رحمت کے محتاج۔ ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو لے جائے تمہیں، ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اور جانشین بنا دے تمہارے بعد جن کو چاہے۔ ما یشاء، ما من کے معنی میں، تمہیں لے جائے تمہارے بعد دوسروں کو جانشین بنا دے۔ کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح پیدا کیا اس نے تمہیں ایک دوسری قوم کی اولادوں میں سے، جس طرح ایک دوسری قوم کی اولادوں سے تمہیں پیدا کر دیا تو تمہیں ختم کر کے تم سے آگے اور نسلیں پیدا کر دے، اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح تمہارے ابا و اجداد دنیا میں نہیں رہے، تھوڑی سی ماضی کو جھانک کر دیکھ لو، دادا تمہارا کہاں ہے، پردادا کہاں تک، کتنے ہمارے جن کو ہمیں اپنے پردادوں کے نام کا نہیں پتا، ان کی قبر کا پتہ ہونا تو دور کی بات، ہمیں ان کے نام کا نہیں پتا، پردادی کا، پردادے کا، چھکڑ دادا، نانا پڑنانا پتہ ہی نہیں ہے، ان کی نسل ہے۔ تو چند سالوں بعد ہم بھی اسی طرح کسی مٹی کے نیچے مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہماری نسلوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا، تو یہ چند دن کا کھیل تماشا ختم ہو چکا ہوگا۔ انما توعدون لآت، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آنے والی ہے، قیامت یا عذاب۔ وما انتم بمعجزین، اور نہیں تم عاجز کرنے والے، وہ عذاب یا قیامت جب آئے گی تو کیا مجال کہ اس کو روک لے؟ بڑے بڑے زلزلے آئے، بڑے بڑے ترقی یافتہ قوموں اور ملکوں پر آئے، روک سکے؟ بڑے بڑے سیلاب، تو کورونا ہی دیکھ لو، بڑی بڑی دعوے کرنے والے ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، بڑے بڑے انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ تحفظ کے لیے ایجاد کیے، پوری دنیا کو چند لمحات کے اندر اپنے زیر کرنے کے دعوے کرنے والے۔ کرونا آیا تو تمام تھا کرونا کیا جو عام آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا، اتنا چھوٹا جرثومہ آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا، جو طاقتور خوردبین کے ذریعے نظر آئے، تو پوری دنیا کو ناکو چنے چبوا دیے، بیوی الگ، خاوند الگ، باپ الگ، اولاد الگ، ایک کمرے میں نہ رہیں، کسی کو نظر زکام ہو گیا تو گھر کا کوئی فرد اس کے قریب تک پانی کے گھونٹ دینے کے لیے نہیں جاتا۔ پتہ نہیں کیا شامت آئی پڑی تھی، یہ اللہ نے دکھلایا، کچھ اس کے اندر مصنوعی پانی بھی تھا، کچھ حقیقت بھی تھی، لیکن ایک بار دکھلا تو دیا نا کہ یہ ہے انسان، اب کر لو اس کا مقابلہ۔ تو یہ ایک چھوٹا تھا، اس سے بھی زیادہ خطرناک جرثومے موجود ہیں، اس بیچارے کے کتنے تھے، 5 فٹ 6 فٹ سے زیادہ یہ اڑ نہیں سکتا تھا، اسی لیے 5 فٹ کا فاصلہ تھا، 6 فٹ کا رکھا جاتا، اس سے زیادہ یہ جا ہی نہیں سکتا، بڑا ہیوی قسم کا، اتنا جو نہ اس کی کوئی زیادہ دور تک جا سکتا ہے، نہ کوئی اس طرح سکیل ہے کہ جہاں زیادہ اڑ بھی نہیں سکتا، اتنا چھوٹا، تو پوری دنیا کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ تو اللہ کے عذاب کا کون مقابلہ کرے؟ اللہ کی گرفت کو کون روک سکے؟ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہہ دیجیے اے میری قوم عمل کرو تم اپنی جگہ، انی عامل، میں عمل کرتا ہوں، انی عامل علی مکانتی، محذوف، میں اپنی جگہ، ٹھیک ہے، حق واضح کر دیا، دلائل واضح کر دیے، سب کچھ واضح ہو گیا، اگر نہیں ہے تو تم اپنے گھر میں اپنے گھر، انجام سامنے آ ہی جائے گا۔ فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار،
ان قریب تم جان لو گے کہ کس کے لیے ہوتا ہے کامیابی کا گھر، اچھا انجام کس کا ہوگا؟ انہ لا یفلح الظالمون، کس کا ہونا؟ وہ بات واضح ہے، بے شک شان یہ ہے کہ نہیں فلاح پائیں گے ظالم تو کامیاب ہوں گے نہیں۔ اب یہ تم فیصلہ کرو کہ ظالم کون ہے۔ ہر دور کے اندر جو اہل ایمان تھے، جن کی زندگی بالکل پاکیزہ صاف ستھری، لین دین معاملات، شادی غمی برادری خاندان قوم علاقہ انتہائی پاکیزہ ان کے اخلاق و کردار، اور ان کے مقابلے کے اندر منکرین معاندین ہر ظلم، ہر لوٹ گسوٹ، جھوٹ توہان، دو نمبری، ہر غلط کام ان میں۔ تو جب یہ کہا گیا کہ ظالم فلاح نہیں پائیں گے، وہ اپنے منہ سے کہہ سکتے کہ ہم ظالم نہیں ہیں؟ کوئی نہیں کہہ سکا، اور یہ بھی نہیں ان کی زبان سے نکلا کہ ظالم تم ہو۔ انبیاء کا کیا ظلم تھا کہ ثابت کریں؟ الزام بہتان کو جو مرضی بکتا رہے بغیر دلیل کے، جو منہ میں ہے وہ تو کسی کی زبان کوئی پکڑ نہیں سکتا، لیکن دلیل سے کوئی سنجیدہ آدمی یہ دعویٰ کر سکے کہ میں ظلم نہیں کرتا، اور نبی یا نبیوں کے ماننے والوں پر کوئی ایسا تان نہیں کر سکا، تو خود ہی فیصلہ ہو گیا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اب یہ تم سوچ لو کہ ظالم کون ہے ہم میں سے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، مشرکین کے اعتقادی اور عملی حماقتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ عجیب جو مشرک کا ہوتا ہے نا، مشرک اس کی عقل ہوتی نہیں ہے، اگر عقل ہو تو شرک نہ کرے۔ ایسے ان کے عقیدے، نظریے اور عمل ہوتے ہیں کہ کوئی انسان تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑا سا غور فکر کرے تو خود ہی ان سے بیزاری کا اعلان کرے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عربوں کی اگر جہالت معلوم کرنی ہے نا، عرب و مشرکوں کی جہالت، تو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 130 سے لے کر 140 تک تلاوت کر لو۔ اسی سورہ انعام کی آیت نمبر 130 سے لے کر 140 تک تلاوت کر لو تو ان کی جہالت تمہیں پتہ چل جائے گی کیسی جہالت ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کا حدیث نمبر 3524۔ ان کی جہالت کئی قسم کی تھی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اللہ کا اتنا خوف نہیں تھا ان کا جتنا کہ ان کو اپنے گڑے ہوئے پتھروں کے مجسمے، گڑے ہوئے معبودوں کا ڈر تھا۔ یہ بھی مانتے کہ یہ پہلے ایک پتھر تھا، توڑ کر ہم پہاڑ سے لے کر آئے، ہم لائے یا ہمارے باپ دادا، خود ہی اس کی ہتھوڑے کے ساتھ سار منہ گڑا، ناک آنکھ خود بنائی، تو سب کچھ بنا کر اٹھا کر فلاں جگہ ٹکا دیا۔ اس کے اوپر مکھیاں بیٹھتی اڑا نہیں سکتے، لومڑ ٹانگ اٹھا کر اس کے منہ پر پیشاب کرے تو ہٹا نہیں سکتے، گرد و غبار ہم صاف کرتے ہیں، یہ سب مانتے تھے۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اس سے اتنا ڈرتے، وہ 2 ایکڑ پہلے سے گھٹنوں کے پر گر پڑتے، رڑکتے ہوئے آتے، زمین پر گرے ہوئے ہیں، لڑکتے جا رہے ہیں، تو پھر پیچھا کر کے نہیں جانا، وہ ریورس جا رہے ہیں، قریب سے کوئی گزرنا تھے کیا مجال کے کوئی سواری پر چڑھ کر گزرے، نہ، یہاں سرکار کا دربار ہے، فلاں کا آستانہ ہے، گدی درگاہ، اتر کر ہاتھ باندھ کر ڈرتے ڈرتے کانپتے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن اللہ کا کوئی ڈر نہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ، اور کیا انہوں نے اللہ کے لیے جو اس نے پیدا کیے کھیتی اور چپائے، کیا کیا اس میں سے نصیباً ایک حصہ، جو اللہ نے کھیتیاں اور چوپائے پیدا کیے، کھیتی اللہ نے پیدا کی، باغات اللہ نے پیدا کیے، مال مویشی اللہ نے دیے، انہوں نے اللہ کے پیدا کیے میں سے ایک حصہ بنا دیا۔ فقالوا، اور کہنے لگے، ھذا للہ، یہ حصہ اللہ کا، بزعمہم، یہ کہا انہوں نے اپنے گمان میں، وھذا لشرکائنا، یہ ہمارے شریکوں کا۔ اللہ تو نہیں اس حصے کو قبول کرتا ہے مشرکانہ کو، وہ اپنے گمان میں کہتے ہیں یہ اللہ کا، یہ اللہ کا حصہ اور یہ ہمارے شریکوں کا۔ پھر کیا ہوتا؟
فما کان لشرکائہم، جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا، فلا یصل الی اللہ، وہ تو اللہ کی طرف نہ پہنچ سکتا، وما کان للہ، جو اللہ کا حصہ ہوتا، فہو یصل الی شرکائہم، وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا۔ ساء ما یحکمون، بہت ہی برا ہے جو فیصلے کرتے تھے۔ دو جانور مقرر کر دیے، ہاں بھی یہ ہمارے اتنے جانوروں میں سے یہ دو جانور، ایک اللہ کے لیے، ایک ہمارے فلاں گدی درگاہ کے لیے، مثلا دو مقرر کر دیے۔ اگر تو جو اللہ کے لیے مقرر کیا ہوا ہے وہ بیمار ہو جاتا، مر جاتا، کوئی اس کا عیب بچتا، تو کہتے ٹھیک ہے اللہ کو دیا تھا، اللہ نے مار دیا، اب ہم کیا کریں، بس اللہ کو پہنچ گیا۔ اگر وہ بزرگوں والا دربار آستان گدی درگاہ والا وہ مر جاتا اور جو اللہ والا وہ زندہ رہتا ہے، کہتے اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کیا پرواہ ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ یہ جو اللہ والا نا، یہ دربار والے کے نام، یہ دربار والے کے نام کر دو، تو دربار والے کا اتنا ڈر ہوتا، اتنا خطرہ ہوتا کہ اس کا حصہ تو اللہ کی طرف نہیں، لیکن اللہ کا حصہ توڑ کر اس کو دے دیتے اور سمجھتے کہ یہ بہت ایک ادب، احترام اور بڑا نا نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اور آج بھی فرض زکوٰۃ کا کوئی پتہ نہیں، عشر کوئی پتہ نہیں، نظر مانی اللہ کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی کفارہ اللہ کی طرف سے آیا کوئی پرواہ نہیں، لیکن کسی دربار کے نام کا 11ویں توبہ توبہ، یہ نہیں لیٹ ہو سکتی۔ آپ کو پتہ ہوگا جب 11ویں ہوتی نا، چاند کی 11ویں، تو دکانوں پر دودھ نہیں ملتا، گوالے ہوتے نا دودھ بیچنے والے، ان کی چھٹی ہوتی ہے، باقی پورا مہینہ پورا کبھی نہ عید کو نہ آگے پیچھے کوئی ان کی چھٹی نہیں، عید کے دن بھی نہیں، لیکن 11ویں کے دن ان کی چھٹی ہوتی ہے۔ خصوصاً یہ بڑے بڑے یہ دودھ کی بھی جو فیکٹریاں ہیں یا باقی بڑے بڑے دودھ جمع کرتے ہیں نا، 1000 من 2000 من دودھ لے کر جا کے فیکٹریوں میں دیتے ہیں، تو 11ویں کو چھٹی ہوتی ہے ان کی، لوگ دیتے نہیں، نہیں ملتا، شہروں میں نہیں ملے گا، چھٹی ہوتی ہے، دکاندار کو گئے تو پتہ نہیں 11ویں ہے، تو یہ نہیں دے دودھ نہیں، لیکن اگر انہی سے پوچھ لو کہ کیا تم کبھی عشر دیا، وہ کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ دی ہے، نہیں زکوٰۃ بس آپ پہ نکلتی رہتی ہے، نہ کبھی زکوٰۃ نہ کوئی اور کچھ بھی نہیں، اللہ کی کوئی نظر مانی کوئی پرواہ نہیں، لیکن دربار کے نام پہ نظر مانی ہے کہ اگر ہمارا فلاں کام ہوگا تو یہ کریں گے، کام ہو نہ ہو لازمی قرضہ پکڑ کر جیسے کیسے بھی ہونا وہاں پہنچنا ضرور ہے، اگر نہ پہنچے تو ہمارے 7 خاندان لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ تو غیروں کا ڈر خوف اتنا اور اللہ کی کوئی پرواہ نہیں۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ، اور جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کو۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بہت ہی برے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اسی طرح مزین کر دیا بہت زیادہ مشرکوں میں سے ان کا اولادوں کو قتل کرنا ان کے شریکوں نے۔ شرکاؤہم یہ فاعل بن جائے گا زینہ کا، مزین کر دیا ان کے شریکوں نے، بہت زیادہ مشرکین میں سے اپنے اولادوں کو قتل کرنا۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ ان کو ہلاک کریں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ ان کا دین جو ہے ان پر خلط ملط کر دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ، ان کو چھوڑیے، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ جھوٹ گڑتی ہیں ان کو بھی چھوڑ دیے۔ تو ان کی کبھی حرکتوں میں سے ایک یہ کہ ان کے کہنے جو شرکاء تھے ان کے کہنے کی وجہ سے اپنے اولادوں کو قتل کرنا اور اس طرح کے بڑے بڑے جرم کر دینا، یہ بھی ان کے لیے بڑے مزین کر دیے۔ اولادوں کو قتل کرنے کی 3 وجہ تھی ان کے سامنے مشرکین کی۔ ایک تو مفلسی کے ڈر کی وجہ سے بھی قتل کرتے تھے، جس طرح خشیت املاق، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 میں آیا، تو بھوک کے ڈر کی وجہ سے
کہ بچے زیادہ ہو گئے تو کمائیں گے کہاں سے، لائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کیسے، بچے دو ہی اچھے، مختصر سا خاندان ہونا چاہیے۔ دوسرا، لڑکی کو کرتے تھے آر سے بچنے کے لیے، جیسا سورہ نحل کی آیت نمبر 59 میں ہے کہ یہ توارا من القوم من سوء ما بشر به، کوئی اطلاع کرتا ہے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو چھپتا پھرتا ہے کہ اب لوگ کیا کہیں گے، اوئے اس کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی، اس کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی، ذلت سے بچنے کے لیے لوگوں کے سامنے نہ آتا۔ اور تیسرا، معبودوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام پر قربانی دینا، یہ بھیڑ چڑھا دینا اور ان کی خدمت کے لیے۔ اور یہ ان کے مشرک جو مجاور تھے نا، انہوں نے یہ کر رکھا تھا، ہاں جی تیرے کتنے بیٹے ہیں جی، میرے ماشاءاللہ یہ 3 ہیں، اگر 4 ہو جائے نا تو چوتھا دربار کے نام پر کرنا ہے۔ دربار کے نام پر پھر مختلف ان کی طرح تھی، یا ذبح کرنا ہے یا پھر وقف کر دینا ہے۔ جب بڑا ہو دربار کا، یہ اس کو مجاور بنا دینا ہے، دولت شاہ بنا دینا ہے، بس وہ جو یہیں بیٹھا رہے گا، یہیں اس کی زندگی کرتے تھے۔ تو یہ لوگ، جس طرح کہ علامہ زمخشری نے کشاف کے اندر لکھا ہے جلد 2 صفحہ 54 پر، فرماتے ہیں کہ کان الرجل فی الجاہلیت یحلف لئن ولد له کذا غلاما لینحرن احدهم کما حلف عبد المطلب۔ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک آدمی یہ قسم اٹھاتا کہ اگر اس کے اتنے بیٹے پیدا ہوئے، اس کے گھر اتنے بیٹے ہوئے، لینحرن احدهم، ان میں سے ایک کو ضرور ذبح کرے گا، کما حلف عبد المطلب، جس طرح عبد المطلب نے بھی یہ قسم اٹھائی تھی۔ عبد المطلب نے بھی یہی کہا تھا کہ میرے گھر اتنے بیٹے پیدا ہوئے تو میں ایک کو ذبح کروں گا۔ پھر ذبح کرنے پر نبی کے والد عبداللہ کا نام نکلتا آیا تھا۔ یہ تو لمبا واقعہ آپ نے سیرت میں، تاریخ میں پڑھا ہے۔ تو یہ لوگ سرکشی اور بغاوت کے اندر اتنے بڑے ہوئے تھے کہ حیوانات سے بھی، کوئی حیوان، درندے سے درندہ، زہریلے سے زہریلا جانور بھی اپنی اولاد کو قتل نہیں کرتا۔ اپنی اولاد کو بچانے کے لیے سانپ بھی بچائے گا، بچھو بھی بچائے گا، اور بھی اپنی اولاد کو بچانے کی ہر جانور، لیکن یہ اتنے درندے ہو جاتے کہ خود اپنی اولاد کو قتل کرتے۔ اور آج بھی ایسے ہیں، اولادوں کو دوسروں کے کہنے پر بعض قتل کر دیتے ہیں، بعض ان کو مجاور بنا دیتے ہیں، بعض ان کو کس دربار پر چھوڑ آتے ہیں، کوئی لڑکوں کو چھوڑ آتے ہیں، کوئی لڑکیوں کو چھوڑ آتے ہیں، ملنگنیاں، فلاں پابندی ملنگنی بناتی ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح مزین کر دیا گیا بہت زیادہ مشرکوں کے لیے قتل اولاد، اپنی اولادوں کو قتل کرنا، شرکاء، یہ مزین کر دیا تو ان کے شریکوں نے، لیردوم، تاکہ ان کو ہلاک کریں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِینَهُمْ، تاکہ خلط مرت کر دیں ان کا دین، جو ان کے پاس کی ٹوٹی پھوٹی ہے باتیں ان کو بھی ایسا گورکھ دندہ بنا دے کہ ان کو سمجھ ہی نہ آئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، چھوڑیے ان کو جو افترا گھڑتے، ان کو بھی ان کو چھوڑیے ان کی حالت پر۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، کہنے لگے یہ چپائی اور یہ کھیتیاں، حجرن، یہ تو ہم پر حجر ہیں، حرام ہیں۔ حجر محجور کے معنی میں پردہ کی ہوئی، رکاوٹ کی ہوئی، یہ جانور، یہ کھیتی ہم پر حرام ہے۔ کیوں؟ یہ فلاں دربار کے نام کی ہے، فلاں گدی کے نام کی ہے، فلاں سرکار کے نام کی ہے، اس کا ایک دانہ بھی اٹھانا، اس جانور کا دودھ پینا، اس پر سواری کرنا، یہ ہم پر حرام ہے، بس دربار کے سرکار کے نام کی ہوگی۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور کہتے یہ چپائی اور یہ کھیتی یہ ہم پر حرام ہے۔ لا يطعمها، نہیں اس کو کھا سکتا، الا من نشاء، مگر جس کو ہم چاہیں، بزعمہم، یہ سارے اپنے گمان اور تخمینوں کے مطابق باتیں بنائی ہوئی۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ چپائے وہ بھی تھے کہ حرام کر دی گئی تھی ان کی پشت، ان پر سواری کرنا حرام تھی، ان پر سواری نہیں ہم کریں گے۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور کچھ چوپائے ایسے بھی ہوتے تھے کہ نہیں ذکر کرتے تھے اللہ کا نام اس پر، افتراء علیہ، جھوٹ باندھنے کے لیے۔ مختلف ان کے بے تکی عقیدے اور نظریے، ان کا کوئی
مذہب دین تھوڑا ہوتا ہے. آہو آج بھی دیکھ لیں کسی دربار والوں کے پاس کیا عقیدے ہیں، کسی کے ساتھ کیا عقیدے ہیں، کسی کے ساتھ کیا عقیدے بنے ہوئے ہیں. نئی عقیدے، نئے وہاں کام، نئے نذرانے، نئے طریقہ کار. میں ایک دربار کے مجھے ایک لڑکا لے گیا، تو جب ہم اس بازار میں پہنچے نا، جس بازار کے اندر دربار تھا گجرات میں، تو وہاں یہ مختلف قسم کی ٹانگیں مل رہی ہیں، پلاسٹک کی، لوہے کی، سلور کی، چاندی کی، سونے کی ٹانگ، بازو، اور کہیں پورا کا پورا بنا ہوا جسم. اور دکانوں پر بڑے ڈھیر جیسے یہ چائنا کے کھلونے پہ ہوتے ہیں، ویاں دا، ہر ایک ویاں دا. اسی طرح انہوں نے لائن لگائی. میں حیران، میں کہا یہ کیا ہے، مجھے نہ سمجھ آئے. تو صرف ٹانگیں بنا کر رکھی ہے، پلاسٹک کی الگ ہے، لوہے کے الگ ہے، سلور کے الگ ہے، چاندی کی، سونے کی بھی الگ الگ رکھی ہے. اور کہیں بازو رکھے ہوئے ہیں، کہیں فلاں جسم کا عضو ہے، کہیں پورا کا پورا جسم کی باڈی بنی ہوئی ہے. تو اتنی دکانیں بھری کی بھری. وہ میرے ساتھ قاری صاحب تھے جو مجھے لے کر گئے. میں تو جاتا نہیں تھا، کہتے تمہیں تو ایک تماشا تو دکھلائیں. میں کہ یہ ہے کیا ہے؟ کہتے بعد میں بتلائیں گے. میں بار بار پوچھوں کہ یہ بلا کیا چیز ہے. وہ کرتے کرتے مجھے دربار کے قریب تک لے گئے، دروازے تک. پھر مجھے کھڑا کر کے بتلانے لگے کہ یہاں لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو یہاں سے دکان سے ایک ٹانگ خریدے گا، خرید کر دربار پر چڑھا کر آئے گا، تو اس کا عقیدہ کہ میری ٹانگ درست ہو جائے گی. بازو کسی کا ٹوٹا ہے یا بازو کے اندر کوئی مسئلہ ہے، کھچاؤ ہے، ٹھیک نہیں ہوتا، درد ہے، تکلیف ہے، وہ بازو دے کر آئے گا. جس کے پورے جسم میں وہ پورا خریدے گا. تو جو غریب ہیں وہ 200، 400، 500 والی خرید لیتے ہیں. جو امیر ہے کچھ وہ قیمتی خرید لیتے ہیں. جو اور امیر وہ چاندی کی خریدتے ہیں. تو جو بہت زیادہ ہے وہ سونے کی بھی خرید لیتے ہیں. تو جیسے جیسے ان کی ہوتی نا، اسی طرح کے اپنی وہ حیثیت کے مطابق خریدتے ہیں. تو دربار پر چڑھاوا دے کر آتے ہیں. میں کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ رات ہوتی نا تو مجاور جتنے وہ چڑھاوے ہوتے نا، پھر ان دکانداروں کو پھر واپس بیچ دیتے ہیں. انہوں نے کہا لے جانے، وہ پھر ان کو بیچ دیتے ہیں. یہ پھر دکان لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں. وہ پھر ادھر جاتے ہیں، پھر ادھر آتے ہیں، کہتے ہیں اسی گردش میں رہتے ہیں. میں دیکھو بڑا حیران. مجھے کہا کہ اندر تو دکھ رہا تھا. میں کہ میں اندر نہیں جاتا، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اس نے بڑا زور لگایا کہ اندر تجھے جا کے دکھلائے. میں کہ نہیں، بس مجھے اس بازار سے یہاں سے نکال دے جلدی سے. میں تو استغفار کرتا رہا جب تک بازار سے باہر نکلے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. دکانیں بھری ہوئی، کوئی اور چیز نہیں ہے، یہی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اور یہ کتنا لمبا بازار ہے سارے پر. میں اتنا کہتا کہ یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں، یہاں تو رش لگے ہوتے ہیں، دور دور سے دنیا آتی ہے. یہ عقیدے. کسی پر چلے جائیں کہ وہاں ڈوریاں چڑھا رہے ہیں. کسی ایک دن مجھے کلپ پایا تو شلواریں چڑھا رہے ہیں سندھ ہے نا، سندھ وہاں ایک دربار ہے، تو ہر ایک جا کے شلوار لا کے اتنے چڑھا کے آئے گا. دیکھو اگوں پیچھے پہ ننگا ہی ہو گیا، اگے پیچھے ہاتھ دیتا ہوں جی، مینوں کوئی نہ دیکھے. پتہ نہیں شلوار ڈبل لے کے جاندے نے یا سنگل ہی. کسی نے شلواریں چڑھائی ہیں، کسی نے قمیضیں چڑھائی ہیں، کسی کے اور کوئی در طرح کے عقیدے بنائے ہوئے ہیں. ایسے جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے پھر دیکھا کچھ اس کا؟ چلو جی، بڑے بابرکت ہو گیا آپ تو. ایسے عقیدے ہیں، ایسے عقیدے ہیں. ابھی میں کلپ دیکھ رہا تھا، ایک قبر کی دربار ہے، کیا ہے، نوری سرکار کے نوری کیا ہے، تو اس کا جنہوں نے خود قبر بنائی تھی نا، ان کا اختلاف ہو گیا. پھر اسے انکشاف کیا. اس نے کہا بلا، بلی کا نہیں مذکر ہوتا، بلا، وہ دفن کیا. پھر پولیس کو لائے، تمام علاقے میں اکٹھے ہوئے، قبر کو کھولا گیا تو بلا ہی نکلا. یہ ابھی میرے پاس کلپ ہے، صبح میرے پاس آیا. پھر انہوں نے تمام وہاں کے لوگوں سے انٹرویو لیا، پولیس بلائی، فلاں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو، اس کی ہڈیاں دکھلائی، اس کا جبڑا دکھلایا، دیکھو بلا دفن کیا. اور ساتھ ہی
اتنے بڑے کہ قرآن بھی ساتھ ہے، بیچارہ قرآن گلا سڑا پیا، وہاں قرآن بھی دفن، اتنی توہین بے ادبی۔ اگر کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایک ورقہ بھی کوئی گرا دے، کوئی جلا دے تو وہ طوفان، تو وہاں پورا قرآن جو ہے زمین کا گلا سڑا پیا ہے اسی طرح نکالا ہوا، ادھر بلے کے ساتھ وہ دفن کیا ہوا۔ لیکن چونکہ اپنے گھر کی بات ہے، ایک دو دن میں رفع دفع ہو جائے گی۔ اگر کسی اور کے نکل آتا نا، خدا نہ خواستہ کسی اہل حدیث، کسی دیوبندی، ان کا اگر کوئی کسی نے ورقہ جلا دیا، کسی بچے نے، کسی نے لا علمی جہالت سے کوئی ردی پڑی سے جلا دے، ان کا کوئی قرآن کا ورقہ بھی ہو یا نہ ہو، ہوئے پوری دنیا کا اندر ہنگامہ برپا۔ لیکن اب اپنے گھر کی بات ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیں گے۔ ایسے ایسے عقیدے، ایسے ایسے رسومات سن کر حیران ہوتے ہیں کہ ہمارا ملک اور ہماری یہ دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے، اللہ کیسے برداشت کرتا ہے اتنا۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ چپائے اور یہ کھیتیاں یہ حرام ہیں ہم پر، لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ، نہیں ان کو چکھ بھی سکتا کوئی، نہیں کھا سکتا مگر جس کو ہم چاہیں، یہ سب اپنے گمان کے مطابق۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ جانور وہ بھی ہوتے تھے کہ حرام کر دی گئی ان کی پشتیں، ان پر سواری نہیں اب ہم کر سکتے کیونکہ یہ فلاں سرکار کے نام کر دیا۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور کچھ جانور کہ نہیں ذکر کرتے تھے اللہ کا نام بھی، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام بھی نہیں، اس دربار اور سرکار کا نام لینا ہے۔ افتراء علیہ، جھوٹ باندھ دینے کے لیے اس پر، سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب بدلہ دے گا اللہ ان کو جو جھوٹ گڑھتے رہے، جو جھوٹ گڑھتے تھے اللہ ان کو ضرور بدلے دے گا۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ للذکورنا، اور کہتے تھے کہ جو ان جانوروں کے پیٹوں کے اندر وہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے، محرم علی ازواجنا، اور حرام ہے ہماری عورتوں پر۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اگر پیٹ سے جو بچہ نکلا ہے وہ مردہ ہوتا، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، پھر اس کے اندر شریک ہو جاتے۔ جو جانور بتوں کے نام پر وقف کیے ہوتے، ان کا دودھ یا ان کے پیٹ سے بچہ ذبح کرتے، اگر بچہ زندہ نکل آیا تو مردوں کا حق ہے، عورتیں نہیں اس میں سے کھا سکتی۔ اگر مردہ نکل آیا تو مرد بھی کھائیں گے، عورتیں بھی کھائیں گی، کیونکہ ان کے نزدیک زندہ مردہ تو ایک چیز ہے نا، ان کے نزدیک تو کوئی چیز نہیں، حلال حرام مردے کو کھاتے تھے۔ یہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے، کوئی پوچھے کہ اس کے دلیل کوئی نہیں، ہم نے بڑے پیشوا نے کہہ دیا، ہمارے بڑوں نے کہہ دیا، بس ایسے گورکھ دندے بنا رکھے تھے کہ کسی کو پوچھنے کی ہمت بھی نہ ہوتی تھی۔ ذبح کیا تو اس کا جو پیٹ کے اندر ہے وہ بھی ذبح کے حکم ہے، اگر دل چاہتا ہے، دل مانتا تو کھا سکتی، اس کو الگ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اگر وہ مردہ ہو، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، پس وہ اس کے اندر شریک ہو جاتے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب بدلہ دے گا اللہ ان کے کہنے کا، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک بڑی حکمتوں والا خوب جاننے والا ہے۔ قد خسر الذین قاتلوا اولادهم سفہا، تحقیق خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنے اولادوں کو سفہاً، جہالت کی وجہ سے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے۔ وحرموا ما رزقهم اللہ، اور حرام کر دیا جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا، افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھنے کے لیے۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدین، تحقیق بھٹک گئے نہ تو وہ ہدایت پانے والے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہ ذات جس نے پیدا کیے ہیں باغات معروشات، چھتریوں والے جو چھتریوں کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں، وغیر معروشات، اور بغیر چھتریوں والے جو اپنے تنے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے تنے پر کھڑے ہوتے ہیں، جس طرح عام پودے ہیں، کچھ ہوتے ہیں ان کی بیلیں ہوتی ہیں تو وہ اوپر نہیں کھڑے ہو سکتے، البتہ کوئی چھپر وغیرہ بنا کے وہ اوپر چڑھائی جاتی ہیں۔ انگور کی بیل ہے، اسی طرح یہ سبزیوں وغیرہ کے اندر کدو ہے، توری ہے، ان کی بیلیں ہوتی ہیں، ان کو یہ چھپریاں وغیرہ کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے۔
وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ، وہی ذات ہے جس نے بنائے باغات چھتریوں والے اور غیر معروشات بغیر چھتریوں کے، وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ، کھجور اور کھیتی، مختلف اکلہ، مختلف ان کے پھل، والزیتون والرومان، اور اس طرح زیتون اور انار، متشابہاً وغیر متشابہ، آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں، کچھ چیزیں ان کی ملتی جلتی ہیں، کچھ نہیں بھی ملتی جلتی۔ ایک قسم کا جو پھل ہوتا ہے ان کا رنگ شکل سائز تو بدل ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن ان کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے۔ آم دیکھ لو، انار دیکھ لو، اور کئی چیزیں ہیں، مالٹا دیکھ لو، دیکھنے میں رنگ ایک جیسا ہے، سائز ایک جیسا، ایک میٹھا ایک کھٹا ہے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ اس کے پھل جب وہ پھل دیں، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور دے دو اس کا حق اس کی کٹائی کے دن، ولا تسرفوا، حد سے نہ بڑھو، انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا اسراف کرنے والوں کو۔ کٹائی کے دن اس کا پھل دے دو، یعنی عشر کی شکل میں۔ اگر وہ زمین بارانی ہے جس کو محنت و مشقت کے ساتھ پانی نہیں بلکہ خود بارش وغیرہ کا یا چشمے وغیرہ کا پانی، تو اس میں 10واں حصہ، اگر پانی محنت و مشقت والا تو اس میں 20واں حصہ، وہ عشر دے دو۔ کٹائی کے دن جو خرچ وغیرہ آیا اس کا نہیں، تو جو کٹائی کی جتنی آمدن ہوئی ہے اسی کے میں سے اس میں 20واں حصہ دینا ہے۔ یہ ساروں پھلوں میں ہوتا ہے یعنی صرف جو تخصیص سروس میں چار چیزیں؟ نہیں، تمام پھل، وہ سر عربوں کے ہاں تو یہی زیادہ تھے، زیادہ چلتے تھے، باقی ہر طرح کے پھلوں کے اندر اور فصلوں کے اندر۔ سبزیوں کے بارے میں بات کیا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ سبزیوں کے اندر عشر نہیں ہے، تو کیونکہ جامع ترمذی کا ایک روایت ہے، لیکن سند کے اعتبار سے اس میں کچھ کمزوری ہے، لیکن صحابہ کے اقوال اس کے بارے میں ملتے ہیں۔ جو اس میں آتا ہے نا، جو ایک تفصیل 20 5 اوسط تھی، اس کو اس تخصیص کو انہیں لیتے ہیں، باقی جو حدیث میں آگے چار چیزوں سے زیادہ کسی میں زکوٰۃ نہیں ہے، جو کہتے ہیں نہیں، احناف کے نزدیک وہ وسق 5 وسق بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ جو زمین نکالتی ہے اس کے اندر 5 کلو ہو 10 کلو اس کے اندر وہ عشر آئے گا، تو وہ تو جن 5 کا تذکرہ ان کے بھی نہیں، وہ تو مطلق ہے۔ تو صحیح بات وہی ہے کہ جو ہر چیز کا ایک نصاب ہے، سونے کا نصاب ہے، چاندی کا نصاب ہے، مال مویشی کا نصاب ہے، تو زمین سے جو پیدا ہونے والی فصلات ان کا بھی نصاب ہے۔ جن ایک اتنی مقدار ہو جس کے اندر غنا انسان کو اپنی ضروریات سے زائد ہے اس میں ہے، تو زکوٰۃ کا یہ نظام ہے۔ یہ دن کہ جس کے بعد 100 روپیہ وہ بھی زکوٰۃ دے، اس کا ایک نصاب ہے۔ جس کے بعد 2-3 تولے سونا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہر ایک ہے کہ اتنی مقدار پر شریعت نے اس کو معاف کیا ہے۔ جب اتنی مقدار ہوگی اب وہ ضرورت سے زائد اب غریبوں کو نکال کر دے، تو جب ہر ایک چیز کا نصاب ہے تو اس کے اندر جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے اس کے اندر بھی نصاب ہے، وہ 5 وسق ہے۔ اس تفصیل ہم قبول کرتے ہیں تو وہی تفصیل دوسری حدیث میں آئی ہے، 4 چیزوں سے زیادہ یعنی جو 2 اناج میں جو اور گندم، اور پھل میں کھجور اور عنب، اس کے علاوہ کسی میں زکوٰۃ نہیں۔ عربوں کے ہاں یہی معروف چیزیں تھیں، ان کا نام دیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جن کو سٹور بھی کیا جاتا ہے، کثرت سے پیدا بھی ہوتی ہے، چاول ہے، اور اسی طرح مکئی ہے، مکئی کتنی ہوتی ہے، چاول کتنا ہوتا ہے، باقی بڑی بڑی فصلیں ہوتی ہیں، اور لوگ مربوں کے حساب سے بیچتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں روپے کی اس کی آمدن ہوتی ہے، گنا ہے، فلاں چیز ہے، ہاں آلو بھی ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں۔ ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین، اللہ نہیں پسند کرتا مسرفین کو۔ مسرف صرف اسراف کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا مال ناجائز جگہ پر صرف کرنا، یہ بھی اسراف، حد سے بڑھ کر خرچ کرنا، جتنی ضرورتوں سے زیادہ خرچ کرنا، یہ بھی اسراف، اور اسی طرح عشر جتنا بنتا اسے زیادہ وصول کرنا، یہ بھی اسراف ہے۔ ایک آدمی کا 5 من عشر بنتا ہے، کوئی دھکے سے کہہ کہ نہیں 7 من دے 8 من دے، یہ بھی اسراف ہوگا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور پیدا کیا اس نے، من الانعام وہ پیدا ہوگا انشاء کے، وہ پیچھے آیا، پیدا کیا اس نے چپایوں میں سے حمولہ، حمولہ کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے، جیسے گھوڑا ہے، اونٹ ہے، گدھا ہے، بوجھ اٹھانے والے، فرشا، اور کوئی فرش بنائے،
فرض مانا زمین کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، زیادہ اونچے قد والے نہیں ہے، بھیڑ بکری وغیرہ چھوٹے چھوٹے جانور ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ جو اللہ نے رزق دیا تم کو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے واضح۔ ثمانیۃ ازواج، 8 قسم کے جوڑے، یہ بھی انشاء کا مفعول بن جائے گا، پیدا کی اللہ نے 8 قسم کے جوڑے، من الضأن اثنین، بھیڑ کا جوڑا یعنی بھیڑ اور مینڈا، اور من الماعز اثنین، بکری کا جوڑا بکری اور بکرا، قل الذکرین حرم ام الانثیین، کہہ دیجئے بتلاؤ کیا ان کا مذکر حرام کیے حرام ہے یا ان کے مؤنث ہیں، ان کے نر حرام ہے یا ان کے مادہ، ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ جن کی ان دونوں قسم کی مؤنث ہیں، جن دونوں قسم کے مؤنث سے اپنے رحم کے اندر لیے ہے، وہ بچہ جس پر دونوں قسم کی ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں، یعنی بھیڑ یا بکری، بھیڑ بکری جو مادہ ہے ان کے رحم کے اندر جو لپٹے ہوئے بچے ہیں وہ حرام ہیں۔ مشرکین کو وہی کہ فلاں مثلا بھیڑ ہے، بھیڑ کا جو نا نر ہم کھائیں گے مادہ یہ حرام ہے، بکری کی مادہ کھائیں گے نر حرام ہے، کن پر؟ خاص قسم کے لوگوں پر، مثلا ہمارے دربار والے لوگ جو ہے وہ فلاں کھائیں گے، ہمارے فلاں جو فلاں کھائیں گے، فلاں ہمارے لیے جائز ہے، فلاں فلاں کے لیے جائز ہے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی، فلاں جانور کا بچہ جو ہے وہ مردوں کے لیے حلال ہے عورتوں کے لیے حرام، فلاں کا عورتوں کے لیے حلال ہے مردوں کے لیے حرام، ایسے انہوں نے اپنے دین کو چکما لوگوں کو دیا ہوا تھا کہ کسی کو ہوش ہی نہ آتے کہ یہ ہے کیا ہے، وہ اپنے پروتوں کے اور اپنے پیشواؤں کے محتاج رہتے، بس جو ان کے منہ سے نکل جاتا بس وہی، کبھی انہوں نے کہ یہ سوچا ہی نہیں، کیوں سوچیں بھی اگر ہم نے یہ، کیونکہ یہ عقل میں چیز آنے والی نہیں ہے، ہمارے بڑوں نے یہ سوچ سمجھ کر یہ بتلائی نا، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں، ہم نے بڑوں نے کہہ دی۔ آج بھی دیکھ رہے ہیں بے شمار رسومات ہیں بدعات، ان کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، لوگ اندھا دھند کیے جا رہے ہیں۔ یہ کنڈے ہیں جی، کنڈوں کا کیا مطلب ہے؟ کنڈے ہیں جی، پوچھ کر دیکھو ہمارے 95% کو پتہ نہیں ہوتا کنڈے کیا چیز ہے، بس رسم بنی ہوئی ہے۔ 10 ہمارے ملک میں کجیاں ٹھٹیاں منڈلیاں نے، چھوٹے چھوٹے برتن نا مٹی کے، ایک ہوتا ہے اس کے اندر دودھ ڈالنا، ایک کے اندر وہ کھیر بنا کے ڈالنا، وہ بچوں کو تقسیم، کیوں کرتے ہیں جی؟ پتہ نہیں، بڑے کر دے، بڑوں سے پوچھے، ہاں جی اماں جی یہ کیوں کرتے ہیں؟ پتہ نہیں، بس ہمارے سارے کرتے ہیں نا، بڑے ہوا وہ بیوقوف تھوڑے سے کرتے تھے، پتہ کسی کو بھی نہیں۔ اور جن کو اوپر جا کر پوچھو تو انہوں نے ایسی داستان سنانی ہے جس کا نہ سار نہ پاؤں، بے تکی اس کی، جس کا نہ تاریخ کے ساتھ متعلق، اسلام کے ساتھ تو کیا ہونا، تاریخ کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا، مصنوعی قسم کے گھونسلے گڑے ہوئے۔ تو اسی طرح انہوں نے بنائے ہوئے تھے، فلاں جانور کا مذکر حلال ہے فلاں کے لیے، فلاں کی مادہ حلال ہے فلاں کے لیے، فلاں کا بچہ حلال ہے فلاں کے لیے، اپنی طرح سے بنائے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ بتلاؤ بھیڑ کا نار اور مادہ، بکری کا نار اور مادہ، ان میں مذکر حلال ہے یا مؤنث؟ اگر کہیں کہ مذکر حلال ہے تو ان کے مادہ کیوں کھاتے ہو؟ اگر مادہ تھے ان کے نار کیوں کھاتے ہو؟ یہ کہاں سے تم نے بنائے ہوئے ہیں؟ نبئونی بعلم، خبر تو مجھے علم کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، علم کے طور پر ایسے منہ سے نہ نکال دینا کوئی اس کی عقلی دلیل، کوئی نقلی دلیل، تو عقلی نقلی دلیل تو ان کے پاس ہی نہیں۔ عقلی دلیل تو یہ کہ اگر کہیں کہ نار حرام ہے تو پھر مادہ کیوں کھاتے ہیں، مادہ حرام ہے تو نار کیوں کھاتے ہیں، یا پھر بعض تمہارے بعض کھا لیتے ہیں بعض کے لیے حرام ہے، یہ کیوں ہے؟ عقل تو یہی جو جواب دے دیتی ہے۔ تو ان کے یہ کام غیر عقلی تھے، اور نقلی منقول ہو کسی نبی کی شریعت سے، کسی اور کسی سے بھی نہ، کچھ بھی منقول نہیں تھا۔ مشتمل دونوں قسم کی مادہ کے رحم جن پر مشتمل ہے، جن جو رحموں کے اندر بچہ ہوتا ہے، ان بچوں کے بارے میں بھی تھا نا کہ زندہ بچہ نکل آئے تو مرد کھائیں گے عورتیں نہیں کھائیں گے، مردہ نکل آئے تو مرد اور عورتیں دونوں کھائیں گے۔
وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور اونٹ میں سے جوڑا اور گائے میں سے جوڑا. قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، کہہ دیے کیا مذکر ان دونوں کے حرام ہیں یا ان کے مؤنث مادہ ہیں. اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ، یا جن پر ان دونوں قسم کے مؤنثوں کے رحم مشتمل ہے، جن کو لپیٹے ہوئے ہیں. ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے؟ اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے حکم دیا تھا اس کا. کہتے ہیں یہ اللہ نے کہا ہے. اللہ نے کہا، اللہ نے کہاں کہا ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ تم وہاں موجود تھے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون زیادہ ظالم سے جو گڑے اللہ پر جھوٹ. لیضل الناس بغیر علم، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم کے. ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، بے شک اللہ بھی نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، کہہ دیجیے میں نہیں پاتا جو میری طرف وحی کی گئی ہے کوئی حرام چیز کھانے والے پر جس کو کھائے. الا یکون میتۃ، الا یہ کہ مردار ہو، اور دم مسفوحا، یا دم مسفوح ذبح کرتے جو خون نکلے وہ، اور لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت. فإنه رجس، بے شک یہ تو بالکل پلید ہے. اور فسقن، یا نافرمانی. احل لغیر اللہ بھی، جو مشہور کر دیا جائے غیر اللہ کے نام پر. فسقن کا عطف ہو جائے کہ میتتن پر، یا وہ مردار ہو، یا دم مسفوح ہو، یا لحم خنزیر ہو، یا فسق والا کام. وہ فسق والا کام ہے کیا؟ وہ احل لغیر اللہ بھی، جو غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دیا جائے. فسق کا معنی ہوتا ہے اطاعت سے نکل جانا. اللہ کا حکم ہے کہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے. جب غیر کے نام پر ذبح کیا جائے یا غیر کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے تو یہ اللہ کی اطاعت سے نکل کر بغاوت میں آنا ہے. اگر وہ تقرب غیر کا مقصود ہو اور زبان سے تکبیر بھی پڑھی جائے، زبان سے تکبیر بھی پڑھ دے، لیکن تقرب غیر کا مقصود ہے تو تب بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اصل اعتبار کو نیت کا نا، انما الاعمال بالنیات. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو مجبور کر دیا جائے اس کے کھانے کی طرف، نہ وہ حد سے بڑھنے والا نہ عادت بنانے والا. فإن ربک غفور رحیم، تو تیرا رب بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے تھے ان پر حرام کر دی تھی ہم نے ہر ذی ظفر، ہر ذی ظفر جانور، ناخن والے جانور وہ بھی حرام کر دیے. ذی ظفر کہتے ہیں جن کی انگلیاں الگ الگ نہ ہوں، جن کے پاؤں کے اندر درمیان کے کٹ نہ ہو. جیسے اونٹ کا پاؤں بالکل گول ہوتا ہے، بطخ ہوتی ہے اس کے وہ جھلی ہوتی ہے ان کے پنجوں میں، تو یہ اس کو کہتے ہیں ذی ظفر. ایسے جانور بھی ان پر حرام کر دیے تھے، اونٹ بھی، اور ہر وہ جانور جس کا کٹ نہیں ہوتا. گائے بھینس بکری کو اس کے تو کھری میں کٹ ہوتا نا، تو جن بعض کا بالکل گول مٹول ہی ہوتا اس کا کٹ نہیں ہوتا، جیسے اونٹ کا بتلا دیا. گھوڑے کا بھی ایسے ہوتا ہے، اونٹ کا بھی ایسے ہوتا ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفَرٍ، اور یہودی لوگوں پر حرام کر دی تھی ہم نے ہر ذی ظفر. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور گائے اور بکری حرام کر دی تھی ہم نے ان پر ان کی چربی. گائے بکری ان کی چربی ان پر حرام تھی. الا ما حملت ظهورهما، مگر جو اٹھائیں ان کی پیٹھیں، ہاں جو کمر کے ساتھ ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ تھوڑی بہت چربی لگی ہوتی وہ حلال تھی. اب الحوایا، یا جو انتڑیوں کے ساتھ لگی ہو، حوایا حویجتن کی جمع، اور حوایا انتڑیوں کے ساتھ بھی کچھ چربی لگی ہوتی وہ جائز تھی. اور مختلط بعظم، یا جو ملی ہوئی ہو ہڈی کے ساتھ. باقی حلال جانور بھیڑ بکری ہے یا گائے بھینس ہے، ان کی چربیاں بھی ان پر حرام کر دی گئی تھی، مگر چند ایک قسم کی چربی مثلا جو پیٹھ کے ساتھ لگی ہوتی ہے یا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوتی ہے یا ہڈی کے اندر، ہڈی کی بوٹی کے ساتھ ہی اندر ملی ہوئی چربی ہوتی ہے وہ تھی. تو باقی اسپیشل خالص چربی نکلتی وہ بھی ان پر حرام تھی. ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ بدلہ دیا تھا ہم نے ان کی بغاوت کا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم ہی سچے ہیں. یہ چیزیں حقیقت میں حرام نہ تھی، جس طرح کہ اس شریعت محمدی کے اندر وہ حلال ہیں ان پر بھی حلال تھیں،
لیکن انہوں نے خود اپنے آپ پر حرام کر لی تھی. فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اگر آپ کی تکذیب کریں تو کہہ دیجیے تمہارا رب بڑی رحمت و بڑی وسعتوں والا ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں لٹایا جاتا اس کا عذاب مجرم قوم سے. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اگر چاہتا اللہ تو نہ شرک کرتے ہم اور نہ ہمارے آباء و اجداد. ولا حرمنا من شیء، اور نہ حرام کرتے ہم کوئی شے. جب مشرکین کو اپنے باطل عقائد و اعمال پر کوئی دلیل نہ ملی تو تقدیر کا سہارا لے کر اپنے باطل پر پردہ ڈالنے لگے. کہنے لگے کہ تم جو کہتے ہو کہ کائنات کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، درخت کا پتا بھی بغیر اس کے حکم سے، اس کی مشیت سے نہیں گرتا، تو یہ بھی پھر ہمارا شرک کرنا، یہ بت بنانا، یہ دربار بنانا، یہ بھی تو پھر اللہ کی مشیت سے ہے نا. اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، اللہ نے چاہا تو ہم نے کیا ہے، تو جب اللہ کی چاہت پر کیا تو یہ جائز ہے. یہ ہوتا ہے اپنے جب کوئی دلیل نہ ہو، نہ عقلی نہ نقلی، تو اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کا ایک بہانہ مشیت کا سہارا لے لینا. اگر یہی بات ہے تو دنیا کے اندر کوئی مجرم بھی مجرم نہیں ہے. قاتل کو کہیں تو نے قتل کیوں کیا ہے؟ یہ اللہ نے چاہا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو پتا بھی حرکت نہیں کرتا، کوئی پتا گرتا بھی نہیں ہے. تو یہ میرا قتل کرنا یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، بس وہ بری ہے. وہ تو چور تو نے چوری کی ہے کیونکہ یہ بھی اللہ کے حکم سے. زانی زنا کو کیا یہ بھی اللہ. پھر تو کائنات میں سارا ہے اللہ کے حکم سے، تو مجرم کوئی بھی نہیں. کہ جیلوں کو ختم کر دو، مجرموں کو کھلی چھٹی دے دو، جو مرضی کریں. حالانکہ کسی کے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے. یہ صرف اپنے جرم پر ایک پردہ ڈالنے کے لیے. کسی کو کہیں بھی تو نماز پڑھے گا، اللہ توفیق دے گا تو پڑھیں گے. آپ حضرت صاحب تو کہتے ہر کام اللہ دی توفیق نہ لینا، یا تو داڑھی رکھ لا اللہ توفیق دے گا. نہ مطلب کہ اللہ نے تین روکیا ہوا تو نماز نہ پڑھ، داڑھی نہ رکھ، اللہ نے روکیا ہوا. اپنی غفلت سستی پر پردہ ڈالنے کے لیے اللہ کے خاتے میں ڈال دینا. ان قریب کہیں گے مشرک لوگ لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر اللہ چاہتا تو نہ شرک کرتے ہم نہ ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا من شیء، اور نہ حرام کرتے کوئی شے. تو جب یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے تو اللہ کے کہنے سے کیا ہے، تو پھر یہ جائز ہونا چاہیے. ایک ہے اللہ کی مشیت، ایک اللہ کی رضا. یہ دو چیزیں. واقعی کائنات کے اندر ہر کام اللہ کی مشیت سے ہے. جائز ہے، نجائز ہے، اچھا ہے، برا ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہے. لیکن ہر کام پر اللہ کی رضا نہیں ہے. چھری جو کاٹتی ہے یہ اللہ کی مشیت سے ہے. اگر تم اپنے جانور پر چھری چلاؤ گے، ذبح کرو گے، تکبیر پڑھو کر ذبح کرو گے، تو یہ اللہ کی مشیت کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا بھی اس میں ہے. لیکن اگر ہمسائے کی مرغی پکڑ کر، بکری پکڑ کر چوری ذبح کرو گے، چھری نے کاٹنا اللہ کی مشیت سے ہے، لیکن اللہ کی رضا نہیں ہے. بلیڈ جو ہے یہ کاٹتا اللہ کے حکم سے ہے. زیر ناف استعمال کرو گے تو یہ شریعت کا حکم ہے، یہ جائز ہے، مشیت ہے. لیکن اگر داڑھی پر چلاؤ گے تو کاٹے گا تو اللہ کی مشیت سے، لیکن اس کے اندر اللہ کی رضا نہیں ہے. تو رضا اور ہوتی ہے، مشیت اور ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ مشیت پر بھی اللہ کی رضا کا اطلاع کر دینا، اگر یہی بات ہے تو پھر کائنات کے اندر کوئی سی مجرم کو مجرم کہنے نہیں چاہیے. سارے کے سارے اللہ کی مشیت سے کام ہو رہے ہیں، تو کسی کو کیوں مجرم قرار دیتے ہو؟ اور یہ ایسا کرنے والے کرتے بھی اس وقت جب اپنا جرم چھپانا ہو. تو جب ان کا حق تلف ہو رہا ہو نا پھر نہیں کہتے. مثلا ان کا کوئی آدمی قتل ہو جائے، جو ایسا کہتے ہیں، پھر یہ کہیں گے ٹھیک ہے جی اللہ کی مشیت تھی ہے، اللہ کے حکم سے ہو گیا، چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. کہیں گے ایسے چوری کو ہوئی ہے، چوروں نے ان کا تمام مال ان کو پکڑ کر اچھی طرح پٹائی بھی کی اور مال بھی لے کر گئے، تو کہیں گے ٹھیک اللہ دی مرضی، اللہ دی مشیت سے ہو گیا، ہم بیٹھ جاتے ہیں. کہیں گے بھاگیں گے تھانوں میں، عدالتوں میں، فلاں کریں گے، یہ کریں گے. اب کیوں بھاگتے ہو؟ یہ تو اللہ کی مشیت سے ہوا. تو
یہ صرف اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ مشیت کا سہارا لیتے ہیں. جب ان پر کوئی ظلم کرے پھر یہ مشیت کو نہیں مانتے. کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح تکذیب کی تو ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے. حتی ذاقوا بأسنا، اسے یہاں تک چکھا انہوں نے ہمارا عذاب. قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کہہ دیے کیا تمہارے پاس کوئی علمی بات ہے اس کو نکال کر لاؤ. یہ جو باتیں کہتے ہو اس کی کوئی دلیل کوئی کسی قسم کی ہے تو نکال کر لاؤ، ہمیں بھی دکھلاؤ کہاں سے کہتے ہو. ان تتبعون الا الظن، حقیقت یہ کہ نہیں تم پیروی کرتے مگر ظن ہی کی. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، نہیں تم مگر اٹکل پچو لگاتے ہو، بے تکی باتیں کر رہے ہو. قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، تمہاری دلیلیں تو یہ ان کا نہ سار نہ پاؤں، نہ کوئی دلیل نہ عقلی نہ نقلی. آؤ تمہیں جو اللہ نے حلال کیے ہیں ان کی واضح دلیل، جو اللہ نے حرام کیے ان کی پختہ دلیل. قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دیجئے پھر کامل دلیل تو اللہ ہی کی ہے نا. للہ خبر مقدم، اللہ ہی کے لیے الحجۃ البالغہ، مکمل قسم کی دلیل، کامل حجت و دلیل اللہ کی جو عین واقع کے مطابق، اور اس کے بے شمار دلائل عقلی بھی نقلی بھی ہر ایک ان کو تسلیم کرے گا. قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دیجیے اللہ ہی کے لیے حجت مکمل کی مکمل حجت و دلیل. فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر وہ چاہتا تو ہدایت دیتا تم تمام کو. قل ہلم شہداکم الذین یشہدون، کہہ دیجیے لاؤ اپنے شہادتیوں کو، وہ جو شہادت دیں کہ ان اللہ حرم ھذا، کہ بے شک اللہ نے حرام کیا اس کو. تم جو کہتے ہیں یہ بھی حرام کیا اللہ نے، یہ بھی لاؤ. جو تمہارے بڑے پوپ جو دلیلیں دیتے ہیں ان کو لاؤ نا ہمارے سامنے کوئی دلیل پیش کریں. فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دے بھی دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو آپ نے گواہی نہیں دینی ان کے ساتھ. وَلَا تَتَّبِعْ هَوَىٰ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، نہ پیروی کیجیے کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جو کہ تکذیب کرتے ہیں ہماری آیات کی. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، حرام وہ نہیں جو تم نے خود مقرر کیے ہیں، آؤ ہم تم بتلائیں حرام کیا ہے. ہاں جی، آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں. اول تو تم لاؤ نا کہ تم نے جو چیزیں حرام کی کہ فلاں بھی حرام فلاں بھی جن کا پیچھے تذکرہ کیا، اس کی کوئی دلیل، کوئی آ کے کوئی گواہی دے، اس کے بعد کوئی دلیل پیش کرے. اول تو ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں، تو نہ کوئی آ کر دے گا. تو اگر ان کے کہ بے وقوف اکھڑ آدمی آ کر ایسے منہ مار ہی دے ہماری فلاں دلیل ہے ہماری فلاں دلیل ہے، تو تم نے ان کی گواہی نہیں دینی. ان کی دلیل کو اصل میں دلیل ہوتی نہیں ہے، اسی طرح اوٹ پٹانگ ہوتی ہے. اول تو آئیں گے نہیں کیونکہ کوئی دلیل نہیں ہے. اور بعض ایسے کھپاٹیے ہوتے ہیں، انہوں نے ایسے ہی سینگ پھنسانے ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی بات ادھر ادھر کی الٹی سیدھی کرنی ہوتی. کوئی ایسی آ کر بات کر بھی دیں، کوئی ادھر ادھر کا لچر بات دلیل میں پیش بھی کرے، تو تم نے گواہی نہیں دینی ہوگی. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، کہہ دیجیے آؤ میں پڑھ کر سناؤں جو حرام کی تمہارے رب نے تم پر. یہ وہ حرام نہیں جو تم نے کی ہے، جو تمہارے رب نے حرام کی وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں. اللہ تشرک بہ شیئا، نمبر 1 کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے اندر لام زائدہ ہے. حرام کی ہے کیا؟ اس کے ساتھ شرک، کسی کو بھی شریک کرنا، یہ حرام. بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بد سلوکی کرنا یہ حرام. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، نہ قتل کرو اپنے اولاد کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے، اگر قتل کرو گے تو یہ بھی حرام. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور انہیں بھی، ان کو رزق بھی ہم دیتے ہیں تمہیں بھی ہم ہی دے رہے ہیں. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، نہ قریب جاؤ بے حیائی کے جو ظاہری طور پر بے حیائی ہیں، جو کشیدہ طور پر کسی کے بھی قریب نہ جاؤ. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، نہ قتل کرو کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ. حق کیا ہے؟ اس نے کسی کو حق قتل کیا ہے، شادی شدہ زنا کیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، پھر اس کا قتل کرنا حق ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ ہے جس کی
اور جس کا حکم دیتا اللہ تمہیں تاکہ تم عقل کرو، ولا تقربوا مال الیتیم، نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس خصلت کے ساتھ جو سب سے اچھی ہو، باللتی صفت ہے بالخصلت التی کی، الا بالخصلت التی ہی احسن بنے گا، نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو سب سے عمدہ اور اچھا ہو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک پہنچ اپنے جوانی کو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، پورا کرو کیل اور میزان کو انصاف کے ساتھ، لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتے ہم کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق ہی، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کہو تو وہ بھی عدل و انصاف والی کہو، بات انصاف کی، خواہ کوئی فیصلہ ہو، کسی کو حکم دینا ہو، شہادت اور گواہی دینی ہو، حتیٰ کہ کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے تو وہ بھی انصاف، استاد نے شاگرد کو ڈانٹ دینی ہے، کسی جرم پر اس کو سزا دینی ہے تو بھی وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، تو بھی انصاف کے ساتھ، یہ نہیں کہ جرم اس نے تھوڑا کیا ہے تو مار مار کے اس کا دھون نکال دو، اس کا چمڑا اتار دو، یہ بھی جائز نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے بعض قاریوں کو عادت پڑی ہوتی ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم کہو تو انصاف کے ساتھ کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ جس کے لیے بات کہے گی وہ قریبی رشتہ دار ہی ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ اسلام قبول کرتے وقت جو وعدے کیے تھے نا، سب سے پہلا وعدہ کیا ہے؟ اسلام میں داخل ہوتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا بھی تقاضا پورا کرو۔ ہر قسم کی عبادت، بدنی ہے، قولی ہے، قلبی ہے، لسانی ہے، ذہنی ہے، تصوری ہے، ہر قسم کی عبادت ایک اللہ کی، اور ہر عبادت کا طریقہ اسوہ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عہد پورا کرو۔ سب سے پہلا عہد اسلام میں داخل ہوتے وقت یہ ہوتا، وہ بھی وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ، اس کا ہے اللہ نے حکم دیا تم کو، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ ہے کام، یہ ہیں وہ چیزیں جن کا جو کرنے والوں کو کرنے کا حکم، جو رکنے والے ان سے رکنے کا حکم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بے شک یہ ہے میرا راستہ بالکل سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ مختلف راستوں کی پیروی کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، وہ تمہیں پھیر دیں گے تمہیں سیدھی راہ سے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، دوبارہ پھر سنو، اس کا حکم دیتا ہے اللہ تمہیں، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ سیدھی راہ یہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مثالی انداز میں، تمثیلی انداز میں سمجھایا، سیدھی لکیر کھینچی، اس کے دائیں بائیں کے لکیریں کھینچ دی، پھر جو سیدھی لکیر تھی اس کے اوپر انگلی رکھ کر آپ نے یہی آیت تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے سیدھا راستہ، سیدھے سیدھے چلتے ہو سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دائیں بائیں جو لکیریں اس کی طرف نہ جانا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، سیدھے راستے تمہیں پھیر دیں گی۔ یہ مسند احمد کی بھی روایت ہے، مسند احمد کی حدیث میں 4436 اور مستدرک حاکم کی 3241۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، پھر دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تماماً، اتمام کے معنی میں، تماماً بمعنی اتمام، پورا کرنے کے لیے۔ ہم نے تورات ہر اس شخص پر نعمت مکمل کرنے کے لیے نازل کی جو کہ احسن نیکی کرے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، پھر دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مکمل کرنے کے لیے علی الذی، الذین کے معنی میں ہر اس آدمی پر احسن جو کہ اچھے عمل کرے، اور تفصیل لکل شیء، اس کے اندر تفصیل تھی ہر چیز کی، وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت اور رحمت تھی، لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان رکھیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب قرآن، یہ کتاب انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، کتاب کا تنوین تعظیم کی، یہ عظیم کتاب کون سی؟ انزلنا، نمبر 1 جس کی صفت ہے، جس کو ہم نے نازل کیا ہے، میرے نبی نے خود نہیں بنائی، ہم نے نازل کی ہے۔ مبارکن، دوسری صفت یہ باب برکت ہے، اس کا پڑھنا بھی برکت، اس کا سننا بھی برکت، اس کو اپنے پاس رکھنا بھی برکت۔
اس کو اپنی زندگی کے لیے رہنما بنانا بھی برکت، دنیا میں بھی برکت ہی برکت، آخرت میں بھی برکت ہو۔ فاتبعوا، اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور ڈرو، بچو، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات سے بچو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب، یہ کس کیوں ہم نے نازل کی ہے؟ ان کے بعد لا مقدر، ان لا تقولوا، یہ ہم نے اس لیے کتاب نازل کی ہے جو بابرکت ہے تاکہ تم نہ کہو، قیامت کے دن یہ نہ کہو انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، سوائے کہ نہیں اتاری گئی تھی کتاب تو دو طائفوں پر جو ہم سے پہلے تھی، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو ان کی کتاب پڑھنے سے غافل تھے، تو ہم بیچارے کیا کرتے؟ مکہ والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا کہ قیامت کے دن تم یہ عذر نہ پیش کر دو کہ یا اللہ جو پہلے دو کتابیں تو نے تورات انجیل نازل کی تھی وہ تو یہود و نصارہ کے لیے تھی، ہمارے پاس کوئی کتاب ہی نہیں بھیجی، کیونکہ وہ یہودی بھی یہ سمجھتے تھے، یہودی اور عیسائی، یہودی سمجھتے تھے کہ تورات صرف ہمارے لیے، عیسائی سمجھتے تھے کہ انجیل صرف ہمارے لیے، اور مشرکین کا بھی یہی نظریہ تھا کہ ہماری طرف کوئی کتاب نہیں آئی، وہ تورات انجیل یہود و نصارہ کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اپنے لیے صرف ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا ایک دعویٰ تھا، لیکن وہ تعلیمات بھی ان کے پاس بالکل تبدیل مسخ کی ہوئی تھی، ان کے اندر کوئی جو انہوں نے خود بنائی ہوئی تھی اپنی طرف سے، صرف نام ہی نام تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو یہ کتاب ہم نے نازل کی تاکہ یہ نہ کل کو عذر کہو کہ یا اللہ پہلی کتابیں تو دو طائفہ پر نازل ہوئی تھی، ہمیں تو پڑھنی نہیں آتی تھی، وہ ان کی زبانوں میں تھی، تو ہم بیچارے کیا کرتے، یہ تمہاری بیچارگی ختم ہو جائے۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب، یہ کہ تم یہ نہ کہو کہ تو اتاری گئی تھی کتاب علی طائفتین، اوپر دو جماعتوں کے، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھی، وَإِن كُنَّا، ان مخفف من مسقلہ، انا کنا تھا، بے شک ہم تھے، ان دراست، ان کے پڑھنے سے البتہ غافل تھے، او تقولوا، یا تم یہ کہو، لو انا انزل علینا الکتاب، کاش کہ اگر ہم پر نازل کی جاتی کتاب، لکنا اہدی منہم، ہم زیادہ ہدایت پانے والے ہوتے ان سے۔ اگر نانا قرآن نازل ہوتا پھر انہوں نے کہنا دیکھو یہودی عیسائی کتنے گندے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، ان کے پاس کتاب ہے تو انہوں نے عمل ہی نہیں کیا، اگر ہمارے پاس آتی ہم اس کو چومتے، چاٹتے، اس پر عمل کرتے، فلاں کرتے، ایسے ایسے کرتے، تب نازل ہوئی تو سب سے بدبخت قوم یہ، سب سے پہلے مخالفت کرنے والے یہی ہوئے۔ ہماری قوم کو بھی وہی حال، جب چھوٹے ہوتے تھے نا قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، کہتے آئے سانو قرآن پڑھنا آئے تو دن رات پڑھیے، بڑا پڑھیے، جب پڑھنا آیا انہیں ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ جب دوسرے پڑھا کرتے تھے نا بڑے، اخبار پڑھتے تھے، بڑا دل میں آتا مجھے بھی پڑھنی آئے تو میں پڑھا کروں گا، مجھے فلاں کام کرنا ہے تو میں ایسے کروں گا، میں دن رات کروں گا، مجھے قرآن پڑھنا آئے میں بس 24 گھنٹے پڑھتا رہوں گا۔ لیکن جب پڑھنا آیا اب بیچارہ قرآن انتظار کرتا کہ کب مجھے کیوں اٹھائے، تو سال بعد رمضان میں اٹھانا ہوتا وہ بھی ٹیمپریری۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب، یا یہ کہ تم کہو کہ اگر نازل کی جاتی ہم پر کتاب، لکنا اہدی منہم، البتہ زیادہ ہوتے ہمیں ہدایت پانے والے، فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس بینہ دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمہ، وہ ہدایت اور رحمت ہے، من اظلم ممن کذب بآیات اللہ، کون زیادہ ظالم ہے جو تکذیب کرے اللہ کی آیات کی، وصدف عنہا، اور اعراض کرے اس سے، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، ان قریب بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو اعراض کرتے ہیں ہماری آیات سے برا عذاب، بما کانوا یصدفون، بوجہ اس کے جو وہ اعراض کرتے تھے، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، نہیں وہ انتظار کرتے، ینتظرون کے معنی میں نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس بات کا ہے کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، او یاتی ربک، یا آج تیرا رب، او یاتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کے بعد آیات و نشانیاں آ جائیں۔ حق واضح ہو چکا ہے، دلائل آ چکے ہیں، اب کیوں نہیں مانتے؟ بس ابھی ان کو یہی انتظار ہے، فرشتے آئیں
موت والا فرشتہ آئے، پنجے موت کے گاڑ کر ان کے روح کھینچے، جب موت کا پہلا جھٹکا لگے تو پھر ان کے آنکھوں سے چربی اترے گی، پھر حقیقت ان کے سامنے آئے گی۔ یا ایسے انتظار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آ جائے، اللہ کی ذات قیامت کے دن آئے گی، وجاء ربک والملک صفا صفا، بس اس چیز کے انتظار میں ہے، یا اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی قیامت کی کوئی نشانیاں آ جائیں، بڑے بڑے عذاب زلزلے طوفان آ جائے پھر مانیں گے۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن آ جائیں گے تیرے رب کی بعض نشانیاں، لا ینفع نفسا ایمانھا، پھر نہیں نفع دے گا کسی جان کو ان کا ایمان، لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے ایمان نہ لایا تھا، او کسبت فی ایمان یا خیرا، یا اس نفس نے اپنے ایمان کو خیر کا کام نہ کیا تھا۔ جب وہ نشانیاں آ جائیں گے نا قیامت کی نشانی ظاہر ہونے پر پھر ایمان نفع نہیں دے گا۔ موت کی نشانی ظاہر ہو جائے، گرگرا شروع ہو جائے، اس وقت توبہ کا دروازہ بند، یا پھر قیامت کی جو بڑی علامات ہیں جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہے، پھر اس وقت فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں جو پہلے ایماندار تھا، پہلے سے ایماندار تھا، تو اس کی موت کی علامت ظاہر کو ہونے پر بھی وہ کلمہ پڑھے، توبہ استغفار کرے تو قابل قبول ہے۔ پہلے صوم و صلاۃ کا پابند ہے، موحد ہے، توحید ہے، اب گرگرا شروع ہو گیا، علامت موت کے آگے، اب یہ کلمہ پڑھتا ہے، ایسا پڑھے نیچے پڑھے، اس کا اعتبار ہے۔ لیکن جس نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں، شرک اور کفر کی زندگی میں رہا، تو وہ اب موت کی علامت ظاہر ہونے کے بعد ایمان کا دعویٰ کرے، اس کا نہیں اعتبار ہوگا۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن آئے گی تیرے رب کی بعض نشانیاں، لا ینفع نفسا ایمانھا، نہ نفع دے گا کسی جان کو اس کا ایمان، لم تکن آمنت من قبل، جو نفس نہ ایمان لایا تھا پہلے، او کسبت فی ایمان یا خیرا، یا نہیں کمایا تو اس نے ایمان کے اندر کوئی خیر۔ نفسا یہ موصوف ہے، لم تکن آمنت من قبل اور کسبت یہ اس کی صفت ہے۔ قل انتظروا انا منتظرون، کہہ دیجیے انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ ان الذين فرقوا دینهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے فرقے کر دیا، الگ الگ کر دیا اپنا دین، وکانوا شیعا، اور تھے وہ کئی گروہوں کے اندر بٹ گئے، لست منهم فی شیء، آپ ان میں سے کسی شے پر نہیں، آپ کو ان میں سے کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ جو گروہ در گروہ ہو گئے، پارا کر دیا انہوں نے، اپنے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، آپ ان کے ساتھ، آپ کا تعلق ان سے بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، وہ ان کو خبریں دے گا جو عمل کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر جس راستے پر آپ چلتے رہے، جس کی آپ نے تعلیم دی، اسی پر چلنا ہی کامیابی ہے، اور اس کو کوئی ترک کر کے کوئی اور راستہ اختیار کرے گا وہ تباہی ہے، خواہ وہ راستہ بے دینی کا ہو یا دین کے اندر رہ کر نیا راستہ ہو۔ ایک وہ ہے جو ہے بے دینی والا، ایک ہے لبادہ دین کا، ہم بھی دیندار، ہم بھی ماشاءاللہ قرآن کو ماننے والے، حدیث کو مانے، لیکن قرآن حدیث کو چھوڑ کر ایک تیسرا نیا راستہ نکالا، یہ ساری ناکامی والے، آپ اس کی طرف نہیں جانا۔ کسی کی سوچ اجتہاد کا مختلف ہو جانا یا علم نہ ہونے کی وجہ سے کسی مسئلے میں اختلاف ہو جانا، یہ الگ راستہ بنانا نہیں ہے۔ ایک آدمی ایک آیت کا یا حدیث کا معنی پوری امانت و دیانت سے صحیح معنی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو سمجھ آئیے کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کے مطابق کسی نے فتویٰ دے دیا ہے، یا اس کے سامنے نص نہیں تھی، قرآن حدیث کی نص نہیں ہے، اس نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ ٹھیک مسئلہ بتلانے کی، تو علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلط مسئلہ بتلا دیا، تو یہ الگ فرقہ، الگ مسلک نہیں ہے۔ اس طرح کے اختلافات صحابہ میں بھی تھے، صحابہ کے اندر بھی اختلاف تھے، ان کا یا تو نص کو سمجھنے کے اندر فرق ہے، یا نص سامنے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی انہوں نے فتویٰ بتلا دیا۔ لیکن فرقہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی شخصیت یا پارٹی کو، کسی جماعت کو، کسی شخصیت کو یہ اختیار دے دینا کہ ان کی ہر بات دین ہے، اور ان کے خلاف کسی چیز کو نہیں لیں گے، خواہ وہ نص
نس کے خلاف کیوں نہ ہو. کسی شخصیت کو، کسی جماعت کو، کسی گروہ اور جتھے کو یہ اختیار دے دینا کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ حق ہے، سچ ہے، ان کے خلاف ہم کچھ قبول نہیں کریں گے، اگرچہ اس کے خلاف قرآن کی آیت آئے، حدیث آئے. یہ ہے گروہ بنانا، یہ ہے الگ پارٹی بنانا، یہ ہے الگ فرقہ بنانا، اور اس کی تردید ہے. باقی انفرادی طور پر صحابہ کے اندر بھی تفردات تھے، تابعین کے اندر بھی تھے، ائمہ کے اندر بھی ہے، آج بھی علماء کے اندر ہے. ایک ہی نظریے، ایک مسلک والے علماء کا بھی اختلاف ہے. ایک کہتا ہے یہ اٹھتے وقت جب مٹھیاں بند کرنی چاہیے، ایک کہتا ہے کہ ہاتھ رکھنے چاہیے، ایک کہتے جو ہے وطر جو ہے دعا پہلے ہاتھ اٹھا کر کہیں، ایک ہے نہیں. یہ کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اس کے اندر ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ نص کے مطابق عمل کرنا. یا تو نص کے سمجھنے میں فرق ہے، یا کسی چیز کے اندر علم نہ ہونے کی وجہ سے، اور پھر اس پر بضد نہیں ہوتے. اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارا جو سمجھنا تھا وہ درست نہیں ہے، وہ فوراً اس کو تبدیل کر لیتے ہیں. یا پتہ چل جائے کہ میں نے جو پہلے مسئلہ بتلایا تھا، فتویٰ دیا تھا، وہ درست نہیں تھا، اصل یہ ہے، تو ضد نہیں کرتے. یہ اختلاف کے پارٹی گروہ بنانا نہیں ہے. ہاں جب کسی کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ اس نے جو کچھ کہا وہ حق اور سچ ہے، اس کے خلاف کسی کی بات ہم نے نہیں لینی، اگرچہ جو مرضی دلیلیں دیتا رہے. یہ ہوتا ہے الگ گروہ بنانا، الگ فرقہ بنانا. اسی کے بارے میں فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو الگ الگ کر دیا، وہ تھے وہ گروہ در گروہ تھے. لست منهم فی شیء، آپ ان میں سے کسی شے پر نہیں، آپ کو ان میں سے کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے. انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. کہ انہوں نے الگ کیوں بنایا تھا، کیا نظریہ تھا؟ دنیاوی مفاد، کہ اپنا مذہب بچانا، کہ اپنی اور مقاصد. ثم ينبئهم، پھر ان کو خبریں دے گا، بما كانوا يفعلون، جو وہ کرتے رہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو لے کر آئے گا نیکی، اس کے لیے اس سے 10 گنا اس کو دیا جائے گا. من جاء بالسیئۃ، جو لے کر آئے گا گناہ، فلا یجزى الا مثلها، نہیں اس کو بدلہ دیا جائے گا بلکہ اتنا ہی جتنا اس نے گناہ کیا. وهم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. یہ نیکی کم از کم، جو ایک نیکی کرے گا 10 گنا، یہ کم از کم ہے. زیادہ ایک نیکی 10 گنا، 20 گنا، 100 گنا، کتنے گنا بڑھتی جاتی ہے، لیکن گناہ ایک کا ایک. نیکی ایک کی کم از کم 10، گناہ ایک کا ایک رہا تو کتنے بد نصیب ہوں گے جن کی اکائیاں ان کی دہائیوں سے بڑھ جائیں. قیامت کے دن جن کی اکائیاں بھی ان کی دہائیوں سے بڑھ جائیں، کتنے مجرم ہوں گے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے بے شک مجھے تو ہدایت دے رکھی میرے رب نے بالکل سیدھے راستے کی. وہ کیا سیدھا راستہ؟ دینن قیمن، بالکل مضبوط دین، ٹھوس دین. ملت ابراہیم، یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، طریقہ. حنیفہ، جو کہ یک طرفہ تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. مشرکین نے اور یہود و نصارہ نے عبادت کی بعض شکلیں، بلکہ اکثر شکلیں غیروں کے لیے مقرر کر رکھی تھی. فلاں عبادت فلاں کے لیے، نظر فلاں کے لیے، نیاز فلاں کے لیے، یہ جمعرات فلاں کے لیے، جمعہ فلاں کے لیے. ہر ایک دن کی عبادتوں کے طریقے، مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مختلف طریقے لوگوں کے لیے تقسیم کر رکھے تھے. تو نبی کو حکم کیا ہے؟ آپ اعلان کریں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجیے میری نماز، میری بدنی عبادات، و نسکی، میری قربانی، میری مالی عبادات، کیا بتلاؤں، و محیای، میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، سب للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب. ہر قسم کی عبادات وہ سب کے سب ایک اللہ کے لیے. لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے ہوتا ہوں مطیع اور فرما بردار. اس امت میں سب سے پہلے میں اللہ کے احکام کو مانتا ہوں، اس کے بعد دوسروں کو اس کا حکم دیتا ہوں.
قل اغیر اللہ ابغی ربا، کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں کہ رب، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ رب ہے ہر شے کا، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، نہیں کماتی کوئی جان بھی مگر وہ اسی کے اوپر ہوگا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی دوسرے کا بوجھ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ تمہیں خبریں دے گا جن چیزوں کے اندر تم اختلاف کرتے رہے۔ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مسلمانوں کو بھی یہ پیشکش کی کہ تمہیں جو ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر تم نے ہمارے آباء و اجداد کا دین اختیار کر لیا تو قیامت کے دن جہنم ہے، عذاب ہے، فلاں ہے، اس عذاب کے ہم حقدار، ہم ذمہ دار بنتے ہیں، تم ہمارے باپ دادے کا جو دین ہے اس کو اپنا لو، باقی جو تمہیں دھڑکو لگا ہوا نا کہ قیامت کے دن ہو جائے گا وہ، اس کے ہم ذمہ دار، و عذاب ہمارے ذمہ ڈال دو۔ یہ مشرکین نے یہاں تک آگے ضرور کر دی۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 12 اور 13 کے اندر اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یہ کیسے بےہودہ قسم کے دعوے کرتے ہیں، قیامت کے دن ہر ایک نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ ہاں یہ تو ہوگا کہ اپنے جرم کا بھی بوجھ، جن کو یہ جرم کا راستہ دکھلایا ان کو آمادہ کیا ان کا بھی، لیکن وہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ جرم کرنے والا خود بری ہو جائے۔ جس نے جرم پر لگایا ہے، راستہ دکھلایا ہے، اس کو بھی اتنا اس کا بدلہ ملے گا، لیکن کرنے والا بری نہیں ہے کہ میں نے فلاں کے کہنے پر کیا تھا، گناہ گار وہ ہے، میں بچ گیا نا، تجھے بھی اللہ نے عقل و شعور دیا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، نہیں اٹھائے گی تاجر کا فائل جو ہے وہ نفس، نہیں کوئی نفس کوئی جان بوجھ اٹھائے، نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارے رب کی طرف لوٹنا، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو تمہیں خبریں دے گا ان چیزوں کے جن کے اندر تم اختلاف کرتے رہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی ذات ہے جس نے باہر بنایا تمہیں جانشین زمین میں۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بلند کیا بعض کو بعض کے اوپر درجات میں، کسی کو رزق میں، علم میں، شرف میں، کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو اس سے کم۔ یہ اللہ نے یہ درجات دیے، کیوں دیے؟ سب کو برابر کیوں نہیں کر دیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ آزمائے جو کچھ تمہیں دیا ہے۔ اگر سارے امیر ہوتے تو کیا پتا ہوتا کہ امیر کی کوئی شان ہوتی، سارے برابر کے، سارے چودھری، سارے سردار ہوتے، کام کون کرتا ہے؟ یہ برابر، کوئی غریب، کوئی امیر، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی مالک، کوئی نوکر۔ تو یہ اللہ نے فرق رکھے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کام لے، اپنے کام بھی چلائیں اور پتہ بھی چلے کہ امیر اور غریب کیا ہوتا ہے، اور اس طرح عہدے والا اور غیر عہدے والا اس میں کیا فرق ہوتا ہے، عالم اور جاہل کون ہوتا ہے، یہ فرق بھی اللہ نے رکھے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بلند کیا بعض کو بعض پر درجات میں، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ آزمائے تم کو اس چیز کے اندر جو اس نے تم کو دے رکھی ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ جلدی سزا دینے والا ہے نافرمانوں کو۔ اس نعمت، رزق کی نعمت، علم کی نعمت، عہدے کی، شرف کی، صحت کی، جس نے اس کا صحیح حق ادا نہ کیا، غلط جگہوں پر استعمال کیا، ایسے نافرمانوں کو جلدی سزا دینے والا ہے۔ جلدی کب؟ بس روح نکلنے کی دیر ہے۔ اول تو زندگی ہی میں، تو اگر زندگی میں نہ بھی کوئی مہلت مل گئی تو روح نکلتے ہی آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا، سب پتہ چل جائے گا کیا کچھ ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ کن کو؟ جو حتی الامکان کوشش کرتے ہیں اس کی اتباع کرنے کی، اس کے قانون و اصول کے مطابق چلنے کی، پھر بھی کمی ہو جائے تو بڑا غفور رحیم ہے۔ اس صورت میں سورۃ الانعام کے اندر بہت سے مضامین گزرے، خصوصاً 4 قسم کے اہم مضامین اس میں زیادہ نمایاں ہیں۔ نمبر 1، اس صورت میں مشرکین، مبتدئین اور منکرین باس
کے ساتھ بڑے سخت قسم کا مجادلہ کیا گیا اور ان کو دلائل کے ساتھ ان کا منہ بند کر دیا گیا. مشرکین کو بھی، بدعتی لوگوں کو بھی، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے منکر تھے ان کو بھی. نمبر 2، اس بات توحید کے لیے بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا اور شرک کی تمام اقسام کا اس میں رد بھی کیا گیا. نمبر 3، حلت اور حرمت میں عرب جو ہلاک کے نظریات بیان کیے اور ان کے ساتھ رد کیا کہ جو انہوں نے اپنی طرف سے مصنوعی حلت اور حرمت کے طریقے وضع کر رکھے تھے، خود کیے تھے یا ان کے بڑوں نے کیے تھے، ان کا اچھی طرح تعاقب کیا گیا اور جو صحیح حقیقت ہے، جو واقعی حرام چیزیں ہیں اور واقعی حلال چیزیں ہیں، ان کی وضاحت کی گئی. نمبر 4، دعوت اور تعلیم کے طرق کا بیان کیا کہ دوسروں کو دعوت دینا، تعلیم دینا، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. چلو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.